کل کے کل کفر کے مقابل جا رہا تھا. اور جب میدان میں پہنچے، سن لیجئے تھوڑا سا جنگ سن لیجئے. آنے والا سامنے، اچھا مولا علی جب آتے تھے میدان میں تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جاتی تھی مشرکوں کو کہ کسے بھیجیں، اس لیے کہ ہر ایک کو تو بھیجنا نہیں ہے. تو جو انتہا درجے کا ان کی دانش میں پہلوان ہوتا تھا وہ علی کے سامنے آتا تھا. جی شاید کل بات آگے بڑھے، ورنہ آج ایک جملہ سن لیجئے. میں نے مولا کے جنگ کے 15 خصوصیات کو مرتب کیا ہے. مولا علی کے حرب اور جنگ کی 15 خصوصیات جو علی سے مخصوص خاص مولا علی کی ذات کے ساتھ، علی کے علاوہ جوہر یہ کسی میں نہیں تھا. اس میں سے ایک یہ تھا کہ میرے مولا سے کسی نے پوچھا، ایک خصوصیت علی کی جنگ کی، کسی نے پوچھا یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے مطمع نظر کون ہوتا ہے، آپ کے پیش نظر کون ہوتا ہے؟ فرمان لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جائے. بڑا فارمولہ ہے، بہت بڑا فارمولہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. شاید کچھ سیاسی اعتبار سے بھی یہی فارمولہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ میدان میں اتر کے دیکھتے تھے کون کون سردار کھڑا ہوا ہے. فرماتے تھے میں سرداروں کو مار کے جنگ جلدی ٹھنڈی کرتا ہوں تاکہ مسکینوں کا قتل نہ ہو. کہا مولا مسکین کون ہے؟ حضرت فرمایا جو دباؤ کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، جو قبیلے کی بنیاد پر آ کے لڑ رہا ہو، جو نظریے پہ نہ لڑے وہ مسکین ہی تو ہے. جو ذہنی مسکین ہو، جو فکری مسکین. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وقت کی تنگی کا مجھے خوف ہو رہا ہے مگر میرا دل کر رہا ہے جنگ خندق. جنگ خندق اور علی پہنچے. میرے مولا پیدل جا رہے ہیں. عمر ابن ابی وقت گھوڑے پہ کھڑا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، گھوڑا لے کر آیا ہے، سوار آیا ہے. علی پیادہ ہے. میرے مولا نے آواز دے کر کہا آخری خواہش بتاؤ. کہنے لگا میں بچوں سے نہیں لڑتا. حضرت نے فرمایا مگر میں تمہیں مارنے آیا ہوں. کہا کس کی اولاد ہو، کون ہو؟ حضرت نے اپنا تعارف کروایا. کہا تمہارے باپ کے ساتھ ایک جگہ کھانا کھایا تھا. ہم عربوں کا دستور نہیں ہے. میں ابو طالب کے بچے کو نہیں ماروں گا. حضرت نے فرمایا مگر میں تمہیں ماروں گا. مکالمہ دیکھیں نا. حضرت نے فرمایا میں اگر تمہیں ماروں گا تو کہنے لگا کہ پھر تم اپنی آخری آرزو بتاؤ. حضرت نے فرمایا میری آخری آرزو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو. کیا انداز ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تلوار چلانے گئے ہیں، یہ تو اسلام پہنچانے گئے ہیں. یہ میدان جنگ کو تبلیغ کا میدان بنا دیا. فرمایا اسلام قبول کر لو. کہلا اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں لڑنے کیوں آتا؟ تو حضرت نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ. پھر واپس چلے جاؤ. واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. کم سے کم آج کے بزدلوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے. کہا اگر واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. حضرت نے فرمایا پھر گھوڑے سے اتر آؤ. میں پیادہ ہوں تم سوار ہو. تو اترتے اترتے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے. کہا یہ مان لیتا ہوں. اترا اور اس نے عمرو بن عبد ود نے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے. گھوڑا تڑپنے لگا. مولا پہ وار کیا. مولا نے جواب دیا. جب پہل ہو گئی یہاں سے جواب آ گیا تو پھر مولا نے پہلے اس کے گھٹنے کاٹے اور یہ گھوڑے کے برابر میں جا کے گرا. حضرت نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تکلیف کیسی ہے. تم نے ایک جانور کے پیر کاٹ دیے. پھر حضرت اس کے سینے پہ بیٹھے. دیکھیے عزیزان گرامی، ہمیشہ سینے پہ چڑھنا شجاعت نہیں ہے، کبھی سینے سے اترنا بھی شجاعت ہے. ہمیشہ آستینے لوٹنا شجاعت نہیں ہے، کبھی درگزر کرنا بھی شجاعت ہے. دقت چاہوں گا. پھر شہید سبط جعفر کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں.
کبھی رسی گلے میں ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ علی میدان میں دشمن کے سینے پہ چڑھے بیٹھے ہیں سر کاٹنے کے لیے، اس نے بے ادبی کی، مولا اتر آئے، ٹہلنے لگے، پھر دوبارہ سر کاٹا اور سر لے کر آئے ہیں مولا نبی کی خدمت میں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی غرور کی چال چل رہے ہیں، علی کی چال میں غرور ہے۔ میرے مولا نبی نے فرمایا علی کی چال اللہ کو پسند ہے۔ مولا علی ہم سب سے راضی ہوں، مولا آج کی اور ہماری ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس آخرت میں ہمارے مددگار ہوں، اس دنیا میں ہمارے مددگار ہوں، ہمیں حسن خلوص اور سچائی عطا ہو، اور آخری دم تک آخری لفظ ہماری زبان پہ مولا کی ولایت کا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ کر دم نکل جائے۔ علی کا نام لے کر دم نکل جائے، یہ دعا مانگیں آج کی مجلس میں آگے جانا چاہتا تھا، یہ تو مشرکوں سے جنگ ہے، یہ تو کافروں سے جنگ ہے، منافقوں سے جنگ کیسی ہے؟ مگر نہیں، بات اگر قسمت ہوئی تو کل ہوگی۔ جی، وہ جو خندق میں بڑے پہلوان کا سر کاٹ کے لایا ہو، سینے پر چڑھ کر اتر آیا ہو، اس کی برداشت اور اس کا اپنے اوپر قابو، اپنے اوپر تسلط، اپنے اعصاب پر تسلط، اپنے وجود پر تسلط، یہ علی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ جنگیں جہاں زور بازو سے لڑی جاتی ہیں، وہاں زور بازو کے پیچھے اعصاب کی قوت ہوتی ہے۔ جی، اعصاب کی بنیاد پر اسی جنگے اللہ اکبر بدر میں مولا علی کے سامنے ایک شخص تلوار تانے آ رہا ہے اور مولا پہ حملہ کیا، اور مولا نے اس کی تلوار کو ایک لمحے میں اس کے ہاتھ سے گرا دیا، تلوار گری، نہتہ ہو گیا۔ علی نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ علی اس مرد کو کہتے ہیں جو نہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو مجبور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پلٹ کے جانے لگے تو اس کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ مولا نے تلوار نکال کے اس کی طرف پھینک دی، وہ تلوار تان کے علی کے قریب آ کھڑا ہوا اور قریب آ کے کہنے لگا، قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے دشمن تھا، قاتل تھا، پھر سائل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔
علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے؟ یہ اعصاب کی مضبوطی، یہ نظریے پر یقین، یہ اپنے اللہ پر بھروسہ اگر کسی مجاہد میں نظر آتا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ چلیے آج ایک علی کا ذکر کریں۔ اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے وہ اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ سنیں گے، مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا نا سامنے تو فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی جملہ کہنا ضروری ہے؟ کیا اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو علی 3 دن کھانا نہ کھائے؟ جس کے سامنے اس کی زوجہ پہ جلتا دروازہ گرا ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، مگر عزادارو مشیت الہی ہے کہ بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ سنیں گے، امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی اور حسین کے پیاس کا احساس پنجتن کو ہوتا تھا، لہذا جناب زہرا نے مولا علی سے فرمایا میرے حسین کے پانی کا خیال رکھنا۔ کربلا کے میدان میں 3 دلیلیں دوں گا کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا حسین، اور امام کے پیاس کا احساس کربلا میں موجود امام کے اہل بیت کو تھا۔ اس پر تکلیف میں تھے اہل بیت، روحی تکلیف میں تھے کہ ہمارے مولا پیاسے ہیں۔ جب گھوڑا خبر شہادت لے کر آیا تو سکینہ نے بس یہی تو پوچھا، یا جواد ابی حل سخی ابی ام قتل عطشانا، مجھے بس اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ۔ جب جناب علی اکبر سے کہا نا کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، تو حضرت علی اکبر پیچھے ہٹتے ہوئے بولے آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور تیسری دلیل دوں، امام سجاد نے جب امام حسین کو دفنا دیا نا تو قبر پر انگشت شہادت سے یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، الذی قتلوا مظلوما، یہ حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا، یہ نہیں لکھا، لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہیں رونے کے لیے۔ امام سجاد کا امتحان یہ تھا کہ امام کا بدن نازنین بہت تھا، امام کا بدن نازک بہت تھا۔ اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو حضرت کو تپ ہو جاتا تھا، حضرت کو بخار اکثر ہو جاتا تھا سفر سے لوٹنے پر۔ امام کے ہاتھ پیر بلا تشبیہ روئی کے گالوں کی طرح۔ سن لیا آپ نے، جس کے ہاتھ پیر اتنے نرم ہو اسے کوفے کے بازاروں سے، شام کی راہوں سے اس کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے، اسے تازیانے مارے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آیت اللہ نظری منفرد نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے، اور صحاب رحمت میں بھی یہ واقعہ کہ ایک شخص ہے جس کا نام ظاہراً ابن ربیع ہے، وہ مسافر ہے اور شام کے اس سرائے میں، ایک ہوٹل میں، ایک مسافر خانے میں، ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں،
ڈھول بجنے کی، رقص و طرب کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میں نے برابر والے حجرے میں ٹھہرے ایک مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، آج کوئی تہوار تو نہیں ہے، پھر یہ مسلمان خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، حاکم نے اس باغی کو مار دیا، اس کے بچوں کو اسیر بنا کر، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر شام لے کر آئے ہیں۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا گیا۔ کہتا ہے میں باہر آیا، جب باہر آ کر میں نے دیکھا تو عجیب منظر ہے، نیزوں کی انیوں پہ کٹے ہوئے سر ہیں۔ اجر و کمل اللہ، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ دعا دیتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے سروں کو دیکھا، چہرے بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ بیبیاں ہیں، کچھ خواتین ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، مگر ان کا وجود حیا کا پیکر ہے۔ میری جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے کوئی بات کروں۔ اچانک میری نگاہ گئی کہ قافلے کے آگے ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہتھ کڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے ایک مسافر ہے جو آگے آگے جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اس سے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تم نے کیوں کیا ایسا جو تمہیں مار دیا؟ تمہارے بڑوں کو مار دیا، تمہارے مردوں کو مار دیا۔ تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی، اپنا سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ تو میرا نام جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں جو مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ کہنے لگا مولا حسین کہاں ہے؟ جب کبھی غربت میں کوئی چاہنے والا مل جائے تو حالت غیر ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا مولا حسین کہاں ہے؟ امام نے فرمایا وہ نیزے کی انی پر سر میرے بابا حسین کا ہے، اور یہ سر بھائی علی اکبر کا ہے، اور خبردار اور نہ پوچھنا میرے ساتھ میری ماں بہنیں بھی ہیں، نبی زادیاں بھی ہیں، علی کی بیٹیاں بھی ہیں۔ کہنے لگا مولا حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ رونے والوں ایک جملہ کہہ کر جملہ کہوں گا، ایک بات کہہ کر میں روایت آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی سخی کو یہ وقت نہ دکھائے کہ وہ کسی سے یہ کہے کہ تیرے پاس پیسے کتنے ہیں، ابن ربی تیرے پاس رقم کتنی ہے؟ کہنے لگا میرے پاس 2000 درہم ہے۔ سنیں گے، رو رہے ہیں نا، سنیں گے امام نے کیا فرمایا؟ جب اس نے کہا نا میرے پاس 2000 درہم ہے، امام نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا امام زمانہ آئیے، یہ آپ کے جد کو رونے والے، آپ کی ایک نگاہ خاص کے منتظر۔ ابن ربی کہتا ہے کہ میں چادریں خرید کر لایا، میں نے بیویوں کو چادریں دیں، پھر امام کی خدمت میں آ کر کہا مولا اور حکم کریں۔ فرمایا اور کتنے پیسے باقی ہیں؟ بس مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ کہنے لگا مزید 1000 درہم باقی ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں نا، انہیں دربار میں پیسے کی لالچ ہے، یہ وہاں جا کر پیسے مانگیں گے، تم انہیں پیسے دے کر کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ، تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری ماں بہنوں کو۔ اسی اسنا میں عزاداروں، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، اسی اسنا میں ابن ربی نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا ہے۔ بس یہ منظر دیکھا تو اس نے تلوار نکال لی اور اس کی طرف بڑھا جس نے پتھر مارا تھا۔ سنیں گے امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی صبر کرو، خبردار تلوار رکھ لو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے۔
فسيعلم الذين